بنگلہ دیش اور پاکستان کے عام انتخابات میں وسیع پیمانے پہ دھاندلی ہوئی، یعنی پری پول ریگنگ اور الیکشن والے دن۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بنگلہ دیش کے جو عام انتخابات جو کہ جنوری کی 7 کو ہوئے تھے اس سال، اس میں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عوامی لیگ کی جو حکومت ہے اس نے تشدد، خوف کی فضا قائم کی تھی، اور جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے اس نے مطالبہ کیا تھا کہ عبوری جو حکومت ہے وہ قائم کی جائے کیونکہ ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ تو ان حالات سے تنگ آ کے جو اپوزیشن پارٹیز ہیں بنگلہ دیش کی، جس میں BNP سب سے آگے نمایاں، اس نے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا۔ مگر انتخابات کے دن بنگلہ دیش میں دھاندلی اس طرح سے ہوئی کہ ڈبے بھرے گئے، پولنگ بوتھس جو ہیں اس پہ جو عوامی لیگ کے یا جو ان کی حمایت یافتہ ہیں ان کا راج، اور پھر اس کے علاوہ جو تناسب تھا ووٹنگ کا، کیونکہ اپوزیشن نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، مشکل سے 25% تناسب تھا ووٹنگ کا۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو بنگلہ دیش کے عام انتخابات کے نتائج تو مشکوک تھے، خیر وہ تو ہو گئے۔ اس کے ایک مہینے کے بعد یعنی کہ فیبروری کی 8 کو پاکستان میں عام انتخابات ہوئے، اور ادھر بھی بنگلہ دیش کی طرح جو فضا تھی وہ انتہائی نامناسب تھی، کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں، کوئی غیر جانبداری کا عنصر الیکشن کمیشن کی طرف سے یا جو اور ادارے ان کی طرف سے۔ ایک مخصوص پارٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ نشانے پہ رہی۔ ان کے جو امیدوار تھے ان کے جو فارمز تھے، نامینیشن فارمز، وہ ریجیکٹ کیے گئے، وہ خیر بحال ہوئے جب انہوں نے اپیل کی الیکشن ٹریبیونل کو، اور پھر ان کو اجازت نہیں انتخابی مہم چلانے کی، تحریک انصاف والوں کو، ان کی قیادت جیل میں۔ تو اس طرح کے جو جبر و تشدد ریاست کا، تو پاکستان میں فروری 8 کو عام انتخابات ہوئے۔ تو پہلے سے ہی فضا بنی ہوئی تھی جس کو پری پول ریگنگ کہتے ہیں، یعنی بنگلہ دیش میں بھی یہی ہو رہا تھا، پری پول ریگنگ، کہ ایک مخصوص پارٹی کو جتوانا ہے۔ تو یہ طے ہو گیا تھا کہ عوامی لیگ جو ہے دوبارہ اقتدار میں آئے گی، 14 دفعہ اقتدار میں آئے گی، اور پاکستان میں 4تھی دفعہ جو ہے وہ میاں نواز شریف وزیراعظم بنیں گے۔ لندن سے ان کو بلوایا گیا، ان کے خلاف جو کیسز تھے وہ ختم کروائے گئے، ان کو جو ہے عدالتوں سے اور نیب سے ریلیف دلوائی گئی۔ تو ان حالات میں جب پاکستان میں انتخابات ہوئے، انتخاب والے دن فروری کی 8 کو، تو ان سب ہتھ کنڈوں کے باوجود چونکہ ظلم و زیادتی کا بازار گرم کیا ہوا تھا حکومت نے، جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس نے، اور وہ حلقے، وہ ادارے جو کہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو انتخابی مہم چلانے میں آزادی دی جائے، لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، تو ان کی کوشش تھی کہ انتخابات والے دن بھی دھاندلی کی جائے۔ مگر اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ الیکشن والے دن جو ووٹر کا ٹرن آؤٹ تھا، جو تناسب تھا، وہ اتنا زیادہ تھا، خاص طور پہ پنجاب میں اور KPK میں، تو پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ یعنی فروری کی 8 رات کے 12 بجے تک جو نتائج آ رہے تھے، اس میں مختلف ذرائع سے، ٹی وی چینلز میں، اس میں تحریک انصاف کو 140 نشستوں کی برتری حاصل تھی، 265 میں سے 140 نشستوں کی۔ تو آپ سوچئے جناب کہ اتنے زیادہ مشکلات کے باوجود عوام نے جو ہے وہ تحریک انصاف کو آزاد امیدوار جو تھے، کیونکہ ان سے ان کا بلہ انتخابی نشان چھین لیا گیا۔ تحریک انصاف جو ہے ویسے جماعت جو ہے وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتی، سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر دیا۔ تو آزاد امیدوار تحریک انصاف کی حمایت یافتہ
ہر ایک کے الگ الگ انتخابی نشانات، کتنی مشکل ہوئی ہوگی. تو اگر سوچیں کہ یہ سب نہیں ہوتا، تحریک انصاف کی قیادت جیل میں نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ ان کو آزادی ہوتی انتخابی مہم چلانے کی، ان کو انتخابی نشان ان کا دیا جاتا، تو جو تناسب ہے تحریک انصاف کے امیدواروں کا جو الیکشن کے نتائج ہیں وہ 2/3 سے زیادہ ہوتا. تو رات کے 12 بجے تک جو صورتحال تھی، 11-12 بجے تک، وہ یہ تھی کہ تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں وہ جیت رہے ہیں. اس کے بعد خاموشی ہو گئی. اس کے بعد جو ہے نتائج جو ہے وہ سلو ہو گئے، وہ کم ہو گئے، اور جو امیدوار جیت رہے تھے ان میں سے کئی امیدوار جو ہیں ان کو اگلے دن یعنی 9 فروری کو ہروا دیا گیا. جو ہار رہے تھے ان کو جتا دیا گیا. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کس طریقے سے نواز شریف کے حلقے میں دھاندلی کی گئی، کہ نواز شریف کو کس طریقے سے جتوایا گیا، کس طریقے سے جو اور امیدوار ہیں مسلم لیگ نواز کے ان کو جتوایا گیا، حالانکہ وہ ہارے ہوئے، اکثر امیدوار ہارے ہوئے. تو اب اگر ہم اس کا تقابلی جائزہ لیں بنگلہ دیش اور پاکستان کا، تو اس میں 3 باتیں واضح ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں ممالک میں ایک چیز مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ ناانصافی، وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے دھاندلی جو ہے، پری پول ریگنگ اور الیکشن والے دن دھاندلی جو ہے وہ کی جائے، اپنے امیدواروں کو جتوایا جائے. اپوزیشن کے جو امیدوار ہیں جو بنگلہ دیش میں جیسے ہوا، ان کو تو انہوں نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لینے دیا، انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا. مگر پاکستان میں جو جماعت اقتدار میں 3.5 سال رہی، تحریک انصاف، جو کہ جس کی مقبولیت جو ہے سروس کے مقابلے میں سب سے آگے، اس کے جو امیدوار تھے وہ آزاد حیثیت سے. تو تیسری بات یہ ہے کہ مشترک چیز یہ ہے کہ دونوں ممالک میں جو ادارے ہیں وہ کمپرومائز ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن کمپرومائز ہوا ہے بنگلہ دیش پاکستان کا، بیوروکریسی کمپرومائز ہوئی ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کی، جو سیکیورٹی کے سلامتی ادارے ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان کے وہ کمپرومائز ہوئے ہوئے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جو عالمی جو مانیٹرنگ انٹرنیشنل مانیٹرنگ ٹیمز تھیں جو کہ بنگلہ دیش بھی گئی، جو پاکستان آئی، ان دونوں کا یہ کہنا تھا کہ اکثر مقامات پہ بدترین جو ہے وہ دھاندلی دیکھنے میں آئی. اور جس طریقے سے بنگلہ دیش میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ مشکل سے 25%، جس طریقے سے وہاں پہ یک طرفہ انتخابات ہوئے، پاکستان میں ٹرن آؤٹ تو بہت تھا، بہت ٹرن آؤٹ تھا، یعنی کہ 60% تقریباً ٹرن آؤٹ، ووٹرز کا ٹرن آؤٹ. مگر یہ ہوا کہ انتخابی نتائج جو ہے وہ تبدیل کیے گئے، زبردستی تبدیل کیے گئے. تو ریٹرننگ آفیسر جو ہے فارم جو 47 ہے یا 45 جو بھی ہے، تو وہ اس کے تحت تحریک انصاف کے پاس وہ فارم جو تھے جس میں کہ پریزائڈنگ آفیسر کے دستخط تھے اور باقیوں کے دستخط تھے، اس کے حساب سے تحریک انصاف جو ہے اس کو تو 150 نشستیں ملنی ہیں، جبکہ جو ابھی نتائج آئے ہیں آج کی تاریخ تک، یعنی 10 تاریخ تک کی دوپہر تک، وہ 100 نشستیں. اور پھر یہ بھی ہوا کہ پیپلز پارٹی کو 56 نشستیں ہیں اور مسلم لیگ نواز کو 71 نشستیں ہیں. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ منصوبہ بن رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دوبارہ اکٹھی ہو جائیں گی اور وہ دونوں کے دونوں مل کے راستہ روکیں گی تحریک انصاف کا کہ کسی طریقے سے وہ دوبارہ اقتدار میں نہ آئے. ایم کیو ایم کو ساتھ ملائیں گے. تو کیا عوام قبول کر لیں گے؟ کیونکہ عوام نے تو ووٹ نہیں دیا ان کو، عوام کی اکثریت نے تو ان پارٹیز کو ووٹ نہیں دیا، ان کو تو جتوایا گیا ہے، بدترین دھاندلی کر کے جتوایا گیا ہے. اور یہ معاملہ جو ہے یہ یہاں نہیں رکے گا. ظاہر ہے کہ عدالتوں میں جائے گا، الیکشن ٹریبونلز میں جائے گا، اور اگر وہاں سے ریلیف نہیں ملا، وہاں سے انصاف نہیں ہوا، تو عوام جو ہے پھر سڑکوں پہ آئیں گے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ بہت ہی غمگین قسم کی ہے،
خاص طور پہ پاکستان کے لیے جو اگلے چند روز ہیں وہ بہت اہم ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اسمبلی کا اجلاس بلانا ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ صدر صاحب بلائیں، صوبائی اسمبلیوں کے اجلاس بلائیں، اور جس میں جو اپنی اکثریت ثابت کر دے وہ حکومت بنائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں، جو کہ آزاد امیدوار کے طور پہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہماری اکثریت ہے، تو وہ پہلے تو اپنے آپ کو کسی جماعت میں ضم کر لیں، اور پھر اس کے ذریعے جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں، اقلیتوں کی مخصوص نشستیں ہیں، وہ ان کو ان کا حصہ مل سکتا ہے۔ اگر انہوں نے نہیں کیا اور وقت جو ہے وہ گزر گیا، تو پھر جو تحریک انصاف کے آزاد امیدوار ہیں ان پہ دباؤ بڑھے گا کہ وہ پیپلز پارٹی کی، مسلم لیگ نواز کی حمایت کریں، اور اگر پیپلز پارٹی کی تو یہ کوشش ہوگی، حالانکہ وہ تیسرے نمبر پہ ہے، اس کے 54 کے قریب جو ہے وہ جیتے ہیں، امیدوار جیتے ہیں، کہ وزیر اعظم جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہو۔ مسلم لیگ نواز ہے کہ اس کے 71 ممبرس ہیں، 71-72 ممبر ہیں، تو اس کی طرف سے ہو۔ مگر جو امیدوار، آزاد امیدوار جو کہ 100 سے زیادہ، اور اگر دیکھا جائے جو فارم ہے، فارم 47 جو ہے اس کے تحت، یا 45 جو اس کے تحت، وہ جو ان کی تعداد ہے وہ 150 سے زیادہ ہے۔ تو اگر 150 کے قریب تحریک انصاف کے حمایت یافتہ وہ جیت جاتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو تو مطلب روک نہیں سکتا کوئی۔ تو اس میں تحریک انصاف جتنے جلدی فیصلہ کرے گی پارٹی میں، کسی پارٹی میں ضم ہونے کا، کیونکہ اس کی اپنی پارٹی جو ہے وہ تو سپریم کورٹ کے اور الیکشن کمیشن کے تحت وہ تو غیر فعال ہو چکی ہے، جو امیدوار ہیں وہ تو آزاد حیثیت میں، تو ان کو کسی پارٹی میں ضم ہونا ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا، اس کے بعد وہ تحریک انصاف کو دوبارہ ریوائیو کر سکتے ہیں، انٹرا پارٹی الیکشنز جب ہوں گے اس کے بعد۔ تو صورتحال بڑی ہی گھمگیر ہے، بڑی ہی مخدوش ہے، اور عوام نے تو اپنا فیصلہ دے دیا، بڑی تعداد میں نکلے، مگر جس طریقے سے فیصلہ تبدیل کرنے کی کوشش کی، بڑے بھونڈے انداز سے کی گئی۔ دھاندلی جو ہوتی ہے، دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتی ہے جو کہ بڑے ہی طریقے کے ساتھ، مہارت کے ساتھ دھاندلی کی جائے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے۔ دوسرے بھونڈے انداز سے ہوتی ہے، انہوں نے بھونڈے انداز سے دھاندلی کی، یعنی نواز شریف کے حلقے میں اور یاسمین راشد کا مقابلہ ہے، اس میں جو نواز شریف صاحب نے جو ووٹ لیے وہ تو اس سے بھی زیادہ ہیں جو کہ ووٹ وہاں پہ رجسٹرڈ تھے۔ تو اس لیے ان سے غلطیاں بہت ہوئی ہیں، بدحواسی میں، لا علمی میں، نا تجربہ کاری میں، اور اس کی وجہ سے اس کا فائدہ جو ہے وہ ہوگا تحریک انصاف کو، ہونا تو چاہیے اصولاً۔ تو اب یہ پنجاب کی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ پنجاب میں ایسے جو ان کے جو طرف سے الیکشن کمیشن کی طرف سے جو نتائج ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں دونوں کے دونوں برابر ہیں، بلکہ مسلم لیگ نون آگے ہے، وہاں پہ بھی چیلنج ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں تو جو نتائج آئے ہیں وہ تو بالکل واضح ہیں کہ وہاں پہ 2/3 اکثریت جو ہے وہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو ملی ہے۔ سندھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا دوبارہ، اور اس میں ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک قوت ابھر کے سامنے آئی ہے، بلوچستان میں مخلوط حکومت بنی ہے۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ 2024 کے جو انتخابات بنگلہ دیش اور پاکستان میں ہوئے ہیں وہ مزید بحرانوں کو جنم دیں گے، اور اس کی وجہ سے یہ چیز صاف ظاہر ہے کہ نقصان جو ہے وہ جمہوریت کا ہوا ہے۔ تو دونوں ممالک میں، بنگلہ دیش اور پاکستان میں جو نقصان ہے وہ جمہوریت کا ہوا ہے، جمہوری اداروں کا ہوا ہے، اور اس سے یہ چیز بھی سامنے آ گئی ہے کہ کچھ ایسی غیر جمہوری طاقتیں ہیں جو کہ جمہوریت کے نام پہ انہوں نے یہ سارا کھیل کھیلا، اور بنگلہ دیش اور پاکستان میں انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ان دونوں ممالک میں آمرانہ ذہن رکھنے والی سوچ جو ہے وہ غالب ہے۔ اور پاکستان کی حد تک تو میں یہی کہوں گا کہ جو 77 میں جو ہوا تھا، جس طریقے سے انتخابات بھٹو صاحب کے زمانے میں مشکوک ہوئے، تحریک چلی، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے
وہ اگر پرم طریقے سے بات نہیں بنتی اور اس کے خلاف مزید ریاستی جبر تشدد ہوتا ہے تو اس کا لاہ عمل کیا ہوگا. بہت شکریہ.